پھر ایک عمر رسیدہ بھٹیارے نے سوال کیا، کچھ کھانے پینے کے متعلق بھی بیان کیجیے۔ اس نے کہا، کیا ہی اچھا ہوتا اگر تم زمین کی خوشبوؤں کے سہارے زندہ رہ سکتے، جس طرح درخت آفتاب کی کرنوں سے اپنا نمو حاصل کرتے ہیں، لیکن اگر تم اپنی فطرت سے مجبور ہو کہ دوسروں کا خون بہا کر اپنی غذا حاصل کرو اور اپنی پیاس بجھانے کے لیے نوزائیدہ بچوں کو شیر مادر سے محروم کر دو، تو ایسا کرو کہ تمہارا یہ فعل بھی عبادت میں داخل ہو جائے، تمہارا دسترخوان ایک قربان گاہ بن جائے جس پر جنگل اور میدان کے پاک اور معصوم جانور اس چیز کے لیے قربان کیے جائیں جو انسان میں زیادہ پاک اور معصوم ہے۔ جب تمہاری چھری ایک بے زبان کا رشتہ حیات سے منقطع کرنے کے لیے آمادہ ہو تو تمہارے دل سے یہ صدا آ رہی ہو، وہ قوت ازلی جو تمہاری رگ حیات کا رشتہ جدا کر رہی ہے، وہی قوت مجھے بھی ذبح کرتی ہے اور میرا جسم بھی فنا آشنا ہو جائے گا۔ جس قانون فطرت نے تجھے میرے سپرد کر دیا ہے، وہ مجھے بھی مجھ سے زیادہ طاقتور اور قوی کے حوالے کر دے گا۔ تمہارا اور میرا خون اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کہ وہ رس بن کر شجر طوبہ کی آبیاری کرے۔ اور جب کسی سیب کو اپنے دانتوں کا نوالا بناؤ تو اپنے دل میں کہو، تیرا بیج میرے جسم کی خلوتوں میں سرسبز و شاداب رہے گا اور تیرے مستقبل کے شگوفے میرے دل کی پنہائیوں میں پھوٹیں گے۔ تیری نکہت میرا سانس ہوگی اور ہم دونوں ایک دوسرے کا جز بن کر ہر موسم میں شاداں و فرحاں رہیں گے۔ اور جب موسم خزاں میں شراب کشید کرنے کے لیے تم پاکستانوں سے انگور جمع کرو تو اپنے دل میں کہو، میں بھی انگوروں کا ایک باغ ہوں اور میرے ثمر بھی کشید میں کے لیے شاخوں سے علیحدہ کیے جائیں گے، اور شراب نو کے مانند مجھے بھی ابدی مینا میں سر بمہر رکھا جائے گا۔ اور جب موسم سرما میں تم شراب پیو تو ہر جام کے ساتھ تمہارے دل کی گہرائیوں سے ایک گیت ہویدا ہو، اور یہ گیت خزاں کے دنوں، انگوروں کے باغوں اور شراب کی کشید کی یادوں سے معمور ہو۔ پھر ایک دہقان نے کہا، محنت کی گتھیوں کو ہمارے لیے سلجھاؤ، محنت کیا ہے؟ اس نے جواب دیتے ہوئے کہا، تم اس لیے محنت کرتے ہو کہ اس دھرتی اور اس دھرتی کی روح کی رفتار سے دوش بدوش چل سکو، اس لیے کہ بیکار و کاہل رہنا ایسے ہی ہے جیسے موسموں کے تغیر سے کوئی شخص ناآشنا ہو اور زندگی کے اس قافلے سے جدا ہونے کے مترادف ہے جو شان و شوکت اور بسد افتخار و منزل لامکاں کی طرف جاد و پیما ہے۔ جب تم محنت کرتے ہو تو تم ایک ایسی بنسری کے مترادف ہو جس کے سینے سے وقت کی سرگوشیاں موسیقی کی تانوں میں بدل جاتی ہیں۔ ایسا کون انسان ہے جو جامد و ساکت نئے بن کر رہنا پسند کرے گا، جبکہ یہاں ہر شے ہم آہنگ ہو کر نغمہ سرا ہے۔ تم سے ہمیشہ یہ کہا گیا ہے کہ محنت ایک لعنت اور جفاکشی ایک مصیبت ہے، لیکن میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ جب تم محنت کرتے ہو تو تم زمین کے بعید
ترین خواب کی تکمیل کرتے ہو۔ یہ خواب تمہارے مقدر میں تھا اس وقت سے جب اس کی آفرینش ہوئی۔ محنت سے آشنا ہونا حقیقت میں زندگی سے محبت کرنا ہے، اور محنت کے توسط سے زندگی سے محبت کرنا زندگی کے سربستہ رازوں سے واقف ہونا ہے۔ اگر تم اپنے دکھ اور درد میں اپنی زندگی کو ایک قہر خیال کرتے ہو اور اپنے جسم کے سہارے کو لعنت تصور کرتے ہو جو تمہاری لوح پیشانی پر تحریر کر دی گئی ہے، تو پھر میں کہوں گا کہ تمہاری پیشانی کے قطرے ہی اس تحریر کو دھو سکیں گے۔ تمہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زندگی ظلمت ہے، اور تم اپنی درماندگی میں ہی الفاظ دہراتے ہو جو ایک درماندہ نے کہے ہیں۔ میرے نزدیک بھی زندگی ایک ظلمت ہے، بجز اس کے کہ جب دل میں خاص لگن ہو، اور لگن اندھی ہوتی ہے، بجز اس کے کہ جب سینے میں علم موجود ہو اور تمام علوم خود نمائی پر مبنی ہوں، بجز اس کے جب محنت بروئے کار ہو، اور محنت بحیثیت کل بے حقیقت ہے، بجز اس کے جب دل میں محبت موجزن ہو۔ اور جب محض محبت کی وجہ سے محنت کی جائے تو انسان اپنی شخصیت کو اپنے ساتھ اور پھر خدائے لم یزل کے ساتھ وابستہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ محبت کے جذبے کے ساتھ محنت کرنا کسے کہتے ہیں؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم دلوں کے تاروں سے کپڑا بنتے ہیں۔ گویا یہ لباس تمہارے محبوب کے جسم کے لیے تیار ہو رہا ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ تم وارفتگی کے عالم میں ایک مکان تعمیر کراتے ہو، گویا تمہارا محبوب اس مکان میں قیام پذیر ہونے والا ہے۔ تم کمال مشقت اور محبت سے دھرتی میں بیج پھینکتے ہو اور نہایت مسرت کے ساتھ فصل کاٹتے ہو، گویا تمہارا محبوب اس پھل سے لطف اندوز ہونے والا ہے۔ تم اپنی روح کی قوت سے اپنے ماحول کو استوار کر رہے ہو، اور اس طرح تمہیں اس بات کا قطعی احساس ہے کہ گزری ہوئی نیک روحیں تمہارے گرد کھڑی تمہارا نظارہ کر رہی ہیں۔ میں نے تمہیں اکثر یہ کہتے سنا ہے، اور گویا تم خواب میں باتیں کر رہے ہو، وہ جو سنگ مرمر پر اپنی سنائی سے اپنے روح کو پتھر کے ٹکڑے میں ڈھال دیتا ہے، بدر جہاں بہتر ہے اس شخص سے جو ہل چلا کر زمین کا سینہ شق کرتا ہے، اور جو قوس و قزح کو اپنے قبضے میں لا کر انسان کی مشابہت کے مطابق کپڑے کے ایک ٹکڑے پر پھیلا دیتا ہے، اس سے زیادہ بہتر ہے جو ہمارے پاؤں کے لیے جوتا تیار کرتا ہے۔ لیکن میں خواب نہیں بلکہ عالم بیداری میں عین نصف النہار کے وقت اس امر کا اعلان کرتا ہوں کہ نسیم صبح کے جھونکے شاہ بلوط کے سر بلند درخت سے ہی اٹکھیلیاں نہیں کرتے، بلکہ گھاس کے بے وقت تنکوں سے بھی وہ بغلگیر ہوتے ہیں۔ عظمت ماں بے انسان وہی ہے جس کا جذبہ الفت ہوا کی تیز آواز کو ایک جان پرور اور روح افزا گیت اور موسیقی میں تبدیل کر دے۔ محنت محبت ہے جسے بے نقاب کر دیا جاتا ہے، اور اگر تم محبت کے جذبے سے نہیں بلکہ محض بے دلی سے محنت کرتے ہو تو بہتر ہے کہ اس کام کو چھوڑ دو
اور کسی معبد کے دروازے پر بیٹھ کر ان خوشبخت لوگوں کے سامنے اپنی جھولی پھیلا دیا کرو جو مسرت اور محبت سے محنت کرتے ہیں۔ اگر تم بے دلی سے روٹی پکاتے ہو تو وہ کڑوی ہوگی اور اس سے انسان کی بھوک بھی زائل ہوگی۔ اور یہ بھی سمجھ لو کہ اگر تم انگوروں کی شراب بادل نخواستہ نکالتے ہو تو تم اپنی بے دلی سے اس شراب میں زہر کے قطرے ملاتے ہو۔ اگر تم ملائکہ کی طرح ازلی نغمات گاؤ لیکن اپنے گیتوں سے محبت نہ کرو تو تم انسانوں کے کانوں کو بند کر دیتے ہو جن میں دن اور رات کی آوازیں داخل نہیں ہو سکتی۔ پھر ایک عورت نے دریافت کیا، کچھ خوشی اور غم کے متعلق بھی ارشاد کیجیے۔ وہ کچھ سوچ کر بولا، تمہاری شادمانی دراصل تمہارا غم ہے جسے بے نقاب کر دیا گیا ہے۔ وہ چاہے عمیق جس میں تمہارے قہقہوں کی گونج ارتعاش پیدا کر رہی ہے وہی تو ہے جو اکثر تمہارے قطرات اشک سے بھرپور ہو جاتا ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس قدر آلام تمہارے دل میں جاگزی ہوتے ہیں ان سے کہیں بڑھ کر تمہارے دل کی وسعتوں میں مسرتوں کے لیے جگہ پیدا ہوتی ہے۔ وہ جام سفال جس میں تمہاری شراب چھلک رہی ہے، کیا وہی نہیں جسے کمہار نے پختہ کرنے کے لیے بھٹی میں ڈال دیا تھا؟ اور یہ نئے جس کے نغمات تمہاری روح کو آسودگی بخشتے ہیں، اس لکڑی کا ٹکڑا نہیں جس کا گودا نوک خنجر سے نکالا گیا تھا۔ جب تمہارا دل مسرتوں کا گہوارہ بن جائے تو اپنے دل کی گہرائیوں پر نگاہ ڈالو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ وہی طاقت جس نے تمہیں رنج و الم کی دولت دی وہی اب تمہارے دل پر مسرتیں برسا رہا ہے۔ اور جب تم غم و الم میں نڈھال ہو جاؤ تو ایک بار اپنے دل کی گہرائیوں کا جائزہ لو تو تم دیکھو گے کہ حقیقت میں تم ایسی چیز پر آنسو بہا رہے ہو جو مسرتوں کا گہوارہ ہے۔ تم میں سے اکثر یہ کہتے ہیں کہ خوشی غم سے عظیم تر ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں نہیں بلکہ غم خوشی سے افضل ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ غم اور خوشی دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں کیے جا سکتے، دونوں ایک ہی ساتھ تمہارے ہاں آتے ہیں۔ اگر ایک تمہارے دسترخوان پر ہوتا ہے تو دوسرا تمہارے بستر پر تمہارے انتظار میں محو خواب ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تم خوشی اور غم دونوں میں ترازو کے پلڑوں کی طرح لٹک رہے ہو، اور جب تم خالی ہو جاتے ہو تو صرف اس وقت تم ساکت اور متوازن ہوتے ہو، اور جب محتمم خزانہ ترازو کو ہاتھ میں لے کر اپنی چاندی اور سونے کا وزن کرتا ہے تو اس وقت تمہاری مسرتوں اور غموں کا مد و جزر شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ایک معمار آگے بڑھا اور کہا، ہمیں کچھ عمارتوں سے متعلق بتاؤ۔ اس نے جواب دیتے ہوئے کہا، بیشتر اس کے تم شہر کی چار دیواری میں کوئی مکان تعمیر کرو، ذرا تصور ہی تصور میں بیاباں میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی بناؤ، اس لیے کہ جہاں تمہاری زندگی میں وطن کی طرف لوٹ جانے کی تڑپ ہے وہاں
तुम्हारी आवारा मिजाज रूह कहीं दूर दराज तन्हाइयों में तन्हा सरगर्दा होती है। दरअसल तुम्हारा जिस्म तुम्हारी एक फराख हवेली है जो आफताब की तमाज़त में नशोनुमा पाती है और रात की सुकूत में आराम करती है। और तुम्हारा घर ख्वाबों से बेगाना नहीं। क्या तुम्हारा ये जिस्म ख्वाबों की दुनिया में नहीं खो जाता? और क्या ये घर आलम ख्वाब में शहर को छोड़कर पहाड़ की चोटी और शादाब वादियों की तरफ नहीं जाता? ऐ काश तुम्हारे मकानात यानी तुम्हारे जिस्म मेरे कब्जे में होते और मैं इन्हें जंगलों और खेतों में एक दहकान की मानंद बिखेर देता। ऐ काश कोहसार की शादाब और लहलहाती वादियां तुम्हारी सड़कें होती और तुम्हारे रास्ते सरसब्ज खेतों में से होकर जाते, ताकि ताकिस्तानों में तुम बाहम मिलते और एक दूसरे को पहचानते और मिट्टी की महक अपने लिबासों पर लेकर वापस अपने घरों को आते। लेकिन अफसोस अब ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे आबाओ अजदाद कुछ इस तरह खौफजदा हो गए थे कि उन्होंने तुम्हें एक दूसरे के करीब ही में रहना सिखाया, और अभी ये खौफ कुछ दिनों कायम रहेगा और अभी कुछ अरसा शहर की फसील तुम्हारे खेतों और मकानात के माबैन हायल रहेगी। मुझे बताओ, तुम्हारे मकानात में क्या रखा है और वो कौन सी कीमती मता है जिसकी हिफाजत के लिए तुमने मकानों के दरवाजों पर ताले डाल रखे हैं? क्या तुम्हें वो सुकून कल्ब और तस्कीन रूह हासिल है जो तुम्हारी कुव्वतों की मजहर है? क्या तुम्हारे सीने यादें माजी से मामूर हैं? वो याद जो तसव्वुर की बुलंद चोटियों को एक दूसरे से मिला देती है। और क्या तुम्हारे दिल हुस्न अज़ल के मजहर हैं? वो हुस्न जो ज़हनियतों को संगोचोप के मकानात से बेन्यास करके मुक़द्दस पहाड़ की जानिब ले जाता है। मुझे बताओ, है तुम्हारे मकानों में कोई ऐसी जिनसे गिरा बहा, या तुम्हारे पास आसाइश के सिवा तुम्हारे जहनों में और कुछ नहीं है? आसाइश और आराम की वो हवस दबे पांव तुम्हारे मकानों में मेहमान की शक्ल में दाखिल होती है, फिर मेजबान बन जाती है, और आखिर वही हवस तुम्हारे मकानों पर कब्जा कर लेती है। फिर वही हवस तुम्हें मुसख्खर कर लेती है और नाजायज हरबों से तुम्हारे आला ख्यालों को खिलौना बना लेती है। इसके हाथ रेशम की मानंद नरम होते हैं, लेकिन इसका दिल फौलाद की तरह संगीन होता है। ये जज्बा अपने वजद नवाज और ख्वाबावर नगमात सुनाकर इसलिए तुम्हें सुला देता है ताकि तुम्हारे बिस्तर के करीब खड़े होकर बावकार जिस्म की कमजोरियों का मज़ाक उड़ा सके। वो तुम्हारे फहमो इदराक का मजाक उड़ाता है और फिर उसे मखमली कद्दों में इस तरह लपेट देता है गोया वो कांच के बर्तन हैं। ये हकीकत है कि आरामो आसाइश की आरजू रूह के जज्बात को कुचल देती है और फिर ज़हर खंद से उसके जनाजे में शरीक होती है। मगर ए फर्जंदान फ़ज़ाए बसीत, तुम आसाइश व आराम में बेआराम और मुस्तरब रहते हो। तुम ना मुसख्खर हो सकोगे और ना बहकाए जा सकोगे। तुम्हारा घर जहाज़े हयात का लंगर नहीं
بلکہ مستول کے مانند ہوگا۔ وہ زخم کی چمکتی ہوئی جھلی نہیں بن سکتا، بلکہ آنکھ کا پپوٹا ہوگا جو آنکھ کی حفاظت کرتا ہے۔ دروازے میں داخل ہونے کے لیے اور چھت سے ٹکرا جانے کے خوف سے تمہیں اپنے بازو سمیٹنے نہیں پڑیں گے، اور نہ سروں کو جھکانا پڑے گا، اور نہ ہی تمہیں اس خوف سے دم بخود ہونا پڑے گا کہ کہیں اس کی دیواریں شق ہو کر گر نہ پڑیں۔ تم ان قبروں میں بسر حیات نہیں کرو گے جو مردوں نے زندوں کے لیے تعمیر کی ہیں۔ اگرچہ تمہارے مکانات بڑے رفیع الشان اور شوکت انگیز ہیں، لیکن وہ تمہارے رموز و اسرار سے واقف نہیں ہو سکیں گے، اور نہ ہی تمہاری آرزوؤں کو وہاں پناہ مل سکتی ہے، اس لیے کہ تمہاری شخصیت کا جوہر بے پایا آسمان کی رفتوں میں اپنا مقام رکھتا ہے، جس کے دروازے صبح صادق کی دھن اور جس کی کھڑکیاں رات کے گیت اور خاموشیاں ہیں۔ پھر ایک جولاہے نے کہا، ہمیں کچھ لباس سے متعلق نکات بیان کر۔ اور اس نے کہا، لباس تمہارے حسن حقیقی کو اپنے بوجھل پردوں میں چھپا کر نظر سے اوجھل کر دیتا ہے، لیکن اس پر بھی وہ تمہاری بدصورتی کو نہیں چھپا سکتا۔ تم اپنے وجود لبادوں میں چھپا کر خلوت کی آزادی کے آرزومند ہوتے ہو، لیکن دراصل تمہارے لباس تمہارے حق میں طوق و زنجیر بن جاتے ہیں۔ اے کاش تمہارا جسم آفتاب کی کرنوں اور ہوا کے جھونکوں سے براہ راست مانوس ہو سکتا۔ نفس حیات آفتاب کی ضیاء باری اور قوت حیات کھلی اور صاف ہوا میں پوشیدہ ہے۔ تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نسیم شمال کے سرد جھونکوں نے تمہیں لباسوں میں لپیٹ دیا، اور میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، نسیم شمال نے تمہیں لبادوں میں ڈھانپا، لیکن خجالت اس کی کھڈی تھی اور کچلے ہوئے اعصاب اس کے تار تھے، اور جب اس کا کام پایہ تکمیل کو پہنچ گیا تو وہ جنگل میں جا کر قہقہہ زن ہوئی۔ پر اس حقیقت کو فراموش نہ کرو کہ وہ حجاب جو تمہاری برہنگی اور جسم کو ڈھانپنے کے لیے لباس کی شکل میں بنایا گیا ہے، صرف گناہگاروں اور بد کرداروں کی آنکھوں کے لیے ایک پردہ ہے، اور جب بد کردار ہی نہ رہیں تو یہ شرم و حیا کے حجاب کیا ہیں؟ ایک آہینی زنجیر اور ایک ذہنی آلائش۔ لیکن اس بات کو فراموش نہ کرو کہ یہ سطح ارضی تمہارے برہنہ پاؤں کے لمس سے مسرور و شاداں ہوتی ہے، اور ہوائیں تمہارے کاکلوں سے کھیلنے کی آرزومند ہیں۔ پھر ایک تاجر نے خرید و فروخت کے نکات بیان کرنے کو کہا، اور اس نے بڑی گہری سوچ کے ساتھ کہا، یہ زمین تمہیں اپنے پھل اور پیداوار نظر کرتی ہے۔ اگر تمہیں یہ علم ہو کہ اپنے ہاتھوں کو ان پھلوں سے کس طرح بھرپور کیا جا سکتا ہے تو پھر تمہیں احتجاج باقی نہ رہے۔ جب تم ان انعامات کا تبادلہ کر سکتے ہو تو پھر تمہاری جھولیاں بھرپور ہو جائیں گی اور تمہارے دلوں میں طمانینت لہریں لیں گی، اور اگر یہ مبادلہ انصاف و محبت سے خالی ہے تو یقیناً کچھ لوگ حرص اور طمع کا شکار ہوں گے، اور کچھ بھوک کے سمندروں
کھیتوں اور تاکستانوں میں محنت کرنے والوں، جب تم منڈی میں بافندوں، ظروف سازوں اور مسالے کے بیوپاروں سے ملو تو خدا کا نام لے کر، جو عادل اور منصف ہے، فیضاں میں ڈوب کر روح عالم کو بیدار کرو، تاکہ اس مقدس جذبے کے طفیل تم اپنے ترازوؤں اور حساب کتاب کو پاک کرو، جن میں قیمت کے مقابلے میں قیمت تلتی ہے، لیکن انتہی دامنوں کو اپنے سودے میں دخل نہ دینے دو، جو محض حسین و جمیل الفاظ کے عوض تمہاری محنت کا حاصل لینا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے کہہ دو، ہمارے ساتھ کھیتوں میں آؤ یا ہمارے بھائیوں کے ساتھ سمندروں پر جاؤ، اپنے جال پانی میں پھینکو، کیونکہ زمین اور سمندر ہماری طرح تمہیں بھی اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دیں گے۔ اور اگر گویے، رقاص اور نئے نواز آئیں تو ان کے تحفے خرید لو، اس لیے کہ وہ بھی پھل اور لوبان اپنے ساتھ سمیٹ لاتے ہیں، اور جو کچھ وہ لاتے ہیں ان کی تخلیق، تخیلات اور تصورات کی دنیا الگ ہوتی ہے، لیکن ان کا یہ مال تمہاری روح کے لیے غذا اور لباس ہے۔ قبل اس کے کہ تم منڈی سے جاؤ، دیکھ لو، غور سے دیکھ لو کہ کوئی گاہک خالی ہاتھ تو نہیں جا رہا، اس لیے رزاق کل فضائے بسیط میں اس وقت تک آرام اور اطمینان کی سانس نہیں لے گا جب تک کہ وہ تم میں سے ہر ایک کی ضرورت پوری نہ کرے۔ پھر منصفان شہر میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا کہ جرم و سزا کے متعلق فرمائیے۔ اس نے کہا، جب تمہاری روح ہواؤں میں آوارہ ہو جاتی ہے تو اس حالت میں تم اپنی تنہائی اور بے کسی سے گھبرا کر دوسروں کو گزن پہنچاتے ہو، دوسروں کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتے ہو۔ اس گناہ کے کفارے کے لیے تمہیں نیک بخت انسانوں کے دروازے پر دستک دے کر جواب کا منتظر رہنا چاہیے۔ تمہاری مقدس ترین شخصیت ایک سمندر کی طرح ہے جس کا پانی کبھی گدلا اور ناپاک نہیں ہوتا۔ وہ اسیر کی طرح ہے جو ہر پرواز رکھنے والے کو محو پرواز رکھتی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ تمہاری مقدس شخصیت ضیاء آفتاب ہے جو نہ چھچوندروں کے راستوں کو جانتی ہے، نہ سانپ کے بل کی متلاشی ہے، مگر وہ تمہارے وجود میں یکا و تنہا موجود نہیں، بلکہ تمہارے اندر انسان کا ایک وافر حصہ موجود ہے، اور اس چیز کا بھی وافر حصہ موجود ہے جسے انسان نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایک بے نمود فتنہ عالم خواب میں اپنی ہی بیداری کے لیے دھند میں چلا جا رہا ہے، اور تم میں جو انسان ہے، میں اس کے متعلق کچھ کہوں گا، کیونکہ نہ تو تمہاری مقدس شخصیت اور نہ ہی وہ دھند میں چلنے والا فتنہ جرم اور عبقریت جانتا ہے۔ یہ شرف صرف انسان ہی کو حاصل ہے۔ تم میں سے اکثر کو میں نے خطاوار انسان کا ذکر اس طرح کرتے سنا ہے جیسے وہ تم میں سے نہیں ہے، بلکہ تمہاری دنیا میں مداخلت کرنے والا ایک اجنبی ہے۔ لیکن میں تم سے کہتا ہوں، جس طرح مقدس و پارسا اور بائیمان انسانوں کی شخصیت جو تم میں سے ہر ایک کے اندر موجود ہے رفتوں سے بلند ترین نہیں ہو سکتی، اسی طرح گناہ آلود انسانوں کا
कमजोर नफ्स पस्तियों से गैर मुज़ल्लत में नहीं गिर सकता जो तुम्हारे अंदर भी मौजूद है। जिस तरह दरख्त का जर्द और खुश्क पत्ता दरख्त की जिंदगी का एक जुज होता है, इसी तरह गुनाहगार कोई ऐसा गुनाह नहीं करता जिसकी तकमील में तुम्हारी पोशीदा रजा शामिल नहीं होती। तुम सब एक जुलूस की शक्ल में अपनी मुकद्दस शख्सियत की तरफ बढ़ते चले जा रहे हो। तुम ज्यादा भी हो और ज्यादा पैमा भी, और जब तुम में से कोई ठोकर खाकर गिरता है तो वो पीछे आने वालों के लिए गिरता है। संगे राह से बचने के लिए वो एक इशारा है। गिरने वाला बेचारा तो उन तेज गाम और साबित कदम रुफ़क़ा की गफलत से गिरा जो उससे पहले गुजर चुके थे, क्योंकि उन्होंने रास्ते में से वो पत्थर न हटाया। और ये बात भी सुनो, हाँ मेरे अल्फाज तुम्हारे लिए कितने ही गिरा गोश हों और तुम्हारे दिलों पर सदमा पहुंचाने वाले क्यों ना हों, मकतूल अपने कत्ल में बराबर का शरीक होता है, और जो लूटा गया वो लूटने जाने में बरीउज़्ज़िम्मा करार नहीं दिया जा सकता। पारसा गुनहगार के अफ़ाल व अमाल की जिम्मेदारियों से सुबुकदोश नहीं हो सकते, और कोई ऐसा बेलौस इंसान नहीं जिसके हाथ गुनाह की आलाइशों से आलूदा ना हो। अक्सर यूं भी हुआ है कि मुजरिम अपने ही जख्मी शिकार का हदफ बन जाता है, और अक्सर व बेशतर सजा याफ्ता मुजरिम बेखताओं और मासूमों का बोझ अपने सर पर उठा लेता है। तुम अदलो इंसाफ को बेइंसाफी और बदी को नेकी से जुदा करने पर कादिर नहीं हो सकते, इसलिए कि वो आफताब के रूबरू शाना बशाना इस तरह इस्तादा है जिस तरह सफेद और काली डोरियां बाहम बटी गईं, और जब काली डोरी टूट जाए तो बाफंदा तमाम कपड़े का जायजा लेगा और खुड्डी को भी दुरुस्त कर लेगा। अगर तुम में कोई वफा ना आशना बीवी के जुराइम को अदालत के कटहरे में बेनकाब करे तो उस औरत के शौहर के कल्ब रूह को भी इस कसौटी पर परखना और उसी पैमाने से नापना चाहिए। और वो शख्स जो मुजरिम की पुश्त पर कोड़े बरसाता है, उसे मजलूम की रूह का भी जायजा लेना होगा। और अगर तुम में से कोई अदलो इंसाफ के नाम पर मुजरिम के लिए सजा तजवीज करे और शजरे गुनाह पर कुल्हाड़ी चलाए, तो उसे एक छलती हुई नजर उस दरख्त की जड़ों पर भी डाल लेनी चाहिए। उस पर ये राज मुनकशिफ हो जाएगा कि जमीन की पनहाइयों में अच्छे और बुरे फल वाले और बेफल दरख्तों की जड़ें जमीन के खामोश सीने में एक दूसरे से हम आगोश हैं। ऐ पैकराए अदलो इंसाफ, तुम्हारी ख्वाहिश है कि तुम इंसाफ को हाथ से न जाने दो, तो बताओ कि तुम उसे क्या सजा दोगे जो बज़ाहिर नेक और दयानतदार है लेकिन बबातिन चोर है। तुम उस शख्स के लिए क्या सजा तजवीज करोगे जो बज़ाहिर कातिल है लेकिन रूह की गहराइयों में वो खुद मकतूल है। और तुम किस तरह उस शख्स के खिलाफ इस्तिगासा दायर करोगे जिसका अमल फरेब और तशद्दुद से मुबर्रा नहीं, मगर वो खुद दूसरों की फरेब खोरदा और जुल्म का शिकार है। और तुम कैसे उन्हें मोरिद इताब ठहराओगे जिनकी पशेमानियां उनके आमाल कबीहा से कहीं बढ़कर हैं। और क्या पशेमानी की भी तुम्हारी मरवजा कानून में कोई सजा है? लेकिन अगर तुम ख्वाहिश भी करो तो बेगुनाह पर निदामत और पशेमानी नहीं ठूंस सकते, और ना
मुजरिम के दिल से उसको नोच कर दूर कर सकते हो। वो बिन बुलाए शब की जुल्मतों में आती है ताकि तुम बेदार होकर अपनी हस्ती पर गौर कर सको। तुम जो माहिर अदलो इंसाफ होने के मुद्दई हो और मुनसिफ और आदिल होने का गुमान करते हो, तुम किस तरह हक व इंसाफ की गहराई तक पहुंच सकोगे जब तक कि तुम जुमला आमाल व अफाल का भरपूर रोशनी में जायजा नहीं लेते। उस वक्त तुम पर मुनकशिफ होगा कि पारसा और गुनाहगार एक ही इंसान के दो नाम हैं, जो अपनी तारीक और गुनाह आलूद और दूसरी तरफ मुनव्वर और मुक़द्दस शख्सियतों के दरमियान इस्तादा है। उस वक्त तुम पर जाहिर हो जाएगा कि मोबित के कोने का बुलंद पत्थर उसके संगे बुनियाद से बाल भर भी बुलंद नहीं। एक कानूनदान ने कहा, ये हमारे कवानीन क्या है आका? उसने कहा, तुम कानून बनाने में एक किस्म की मुसर्रत महसूस करते हो, लेकिन इनकी खिलाफ वर्जी करने में तुम्हें इससे भी ज्यादा मुसर्रत महसूस होती है। तुम उन बच्चों की तरह खेल रहे हो जो साहिल समंदर पर निहायत मेहनत और काविश से रेत के मीनार बनाते हैं, मगर फिर खिलखिलाकर इन्हें गिरा भी देते हैं। लेकिन जिस वक्त तुम रेत के मीनार तामीर करते हो तो समंदर तुम्हारे लिए साहिल पर और रेत बहा कर ले आता है, और जब तुम उनको गिरा देते हो तो तुम्हारे साथ मिलकर कहकहे लगाता है। बिलाशुबा समंदर के कहकहे मासूम कहकहों के हमनवा होते हैं, लेकिन उन इंसानों के मुतालिक क्या कहा जाए जिनके नजदीक जिंदगी समंदर के मुशाबे नहीं और उनके वज़े किए हुए कवानीन रेत के मीनारों के मानिंद नहीं, बल्कि उनके ख्याल में जिंदगी एक चट्टान है और उनका कानून एक छेनी जिससे वो इस चट्टान को हस्बे मंशा तराशते हैं। उस अपाहज के मुतालिक क्या कहा जाए जो रक्कासों से नफरत करता है, और उस बैल को क्या कहा जाए जो गुलामी के जुए से मोहब्बत करता है और जंगल की नील गायों और हिरनों को बेकार और आवारा गर्द समझता है, और उस बूढ़े सांप को क्या कहिए जो बुढ़ापे के बायस अपनी केचली नहीं उतार सकता और दूसरे सांपों को नंगा और बेशर्म तसव्वुर करता है। उस शख्स के मुताल्लिक क्या कहा जाए जो दावते रूसी में सबसे पहले पहुंचता है, मगर पेट भर जाने के बाद ये कहता हुआ रास्ता लेता है कि ये तमाम दावतें कानून कुदरत की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ हैं और ये दावतें उड़ाने वाले कानून शिकन हैं। मैं ऐसे लोगों के मुताल्लिक सिवाय इसके और क्या कह सकता हूँ कि वो सूरज की रोशनी में खड़े हैं, मगर उनकी पुश्त सूरज की तरफ है। वो सिर्फ अपना साया देखते हैं और यही उनका कानून है। आफताब की हैसियत उनके नजदीक इसके सिवा कुछ नहीं कि वो साए पैदा करता है। लेकिन ये क्या बात है कि इस कानून को तस्लीम करने के बजाय रोशनी में झुककर अपने सायों का ताक़ुब करते फिरते हैं और उन्हें ही कवानीन समझते हैं। तुम सूरज की तरफ मुंह करके चलते हो, फिर जमीन पर पड़ने वाला कौन सा साया तुम्हें पकड़ सकता है? और फिर जब तुम हवा के साथ चलते हो तो फिर कौन सा मुर्ग बादनुमा तुम्हारी रहनुमाई कर सकता है? इंसान का बनाया हुआ कौन सा कानून तुम्हें पाबंद कर सकता है अगर तुम गुलामी का हल्का तोड़ दो? लेकिन किसी इंसान के कैद खाने के दरवाजे के सामने नहीं,
اگر تم رقص کرتے ہوئے کسی انسان کی بنائی ہوئی زنجیر سے ٹھوکر کھا کر نہیں گرتے تو پھر تمہیں کون سا قانون مروب کر سکتا ہے؟ اگر تم اپنا لباس پھاڑ کر پھینک دیتے ہو اور کسی انسان کے راستے پر نہیں ڈالتے تو کس کو جرأت ہے کہ تمہیں قانونی گرفت میں لے؟ اے ارفالیس کے رہنے والوں، تم ڈھول کو کپڑے میں لپیٹ کر اس کی آواز کو دبا سکتے ہو، سارنگی کے تاروں کو ڈھیلا کر کے اس کے نغموں کو خاموش کر سکتے ہو، لیکن آسمان کی رفتوں میں پرواز کرنے والے چکور کو نغمہ سرائی سے نہیں روک سکتے۔